کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے حوالے سے یہ تیسری نشست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی میں ہم نے معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کے لیے متواتر حدیث بیان کی تھی۔ دوسری میں یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج وہی آیت ہم نے دوبارہ تلاوت کی ہے کہ کچھ مقاصد آپ مومنین کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان کمزور لوگوں کو کہ جن لوگوں کو آپ نے دنیا میں کمزور بنایا ہے، جن لوگوں کی آپ کی نگاہوں میں اے انسانوں آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم نے، خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو تمہارا امام بنائیں گے، تمہارا پیشوا بنائیں گے، تمہارا رہبر بنائیں گے، اور ان کو ایسی طاقت دیں گے کہ اس کے سامنے ہر انسان کو جھکنا پڑے گا، اور ان کی مودت اور محبت اور معرفت کو ان واجبات میں سے قرار دیں گے کہ اگر کسی نے اس واجب کو انجام نہیں دیا تو گویا دنیا کا کوئی واجب، کوئی فرض اس نے انجام نہیں دیا۔ تو خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جن کو تم لوگوں نے کمزور بنایا ہے، اور پھر ان کو امام بنائیں اور وارث بنائیں۔ تو یہ خدا کا احسان ہے لوگوں پر بھی، کہ ہر صورت میں لوگ جتنی بھی گمراہی، بے راہ روی اختیار کر لیں، لیکن پھر بھی خدا کو یہ مخلوق اتنی محبوب ہے کہ ان کی ہدایت کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آیت اللہ العظمی مرجع دینی الکبیر سید صادق حسینی الشیرازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو خداوند قدوس نے من اور احسان کا ذکر کیا ہے، یہ 3 سلسلوں میں 3 طریقوں سے خداوند قدوس نے بیان کیا ہے۔ ایک تو انبیاء پر احسان کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، اور مختلف الفاظ میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ مَنَّنَّا وَلَقَدْ مَنَّ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انبیاء پر من یعنی احسان کیا ہے، اور اسی طرح دوسری آیات میں مؤمنین کے لیے کہا گیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں پر، مؤمنین پر احسان کیا ہے، یہ کہ تم میں سے، آپ لوگوں میں سے ایک نبی مبعوث کیا ہے کہ جو آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو کبھی انبیاء کے لیے بیان کیا گیا، خاص انبیاء کے لیے، کبھی یہ احسان مؤمنین کے لیے خاص بیان کیا گیا کہ یہ احسان مؤمنین کے لیے خاص ہے۔ لیکن جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، امامت، خلافت اور وراثت کی بات آئی تو خداوند قدوس نے اس احسان کو عام کر دیا،
یہ احسان فقط انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ احسان فقط مؤمنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے ہے کہ جو اس دنیا میں اس زمین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، بلکہ حتیٰ کہ ملائکہ کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے بھی یہ رحمت ہیں، یہ احسان ہیں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو احسان عام ذکر کیا ہے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ احسان خاص تھا، بعد میں مومنین کے لیے احسان خاص ہے، لیکن یہاں پر سورہ قصص آیت نمبر 5 میں خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو بھی اس زمین پہ رہ رہا ہے، خداوند قدوس کا اس کے اوپر احسان ہے کہ اس خداوند قدوس نے اس کے لیے اس دنیا میں ایک رحیم، یعنی جس کا دل نرم ہے تمام مخلوقات کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں، صرف شیعہ کے لیے نہیں، صرف اس شخص کے لیے نہیں کہ جو وقت کے امام کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، بلکہ فرماتے ہیں ہر ذی روح جو اس زمین پہ رہ رہے سب کے لیے امام کی معرفت واجب بھی ہے اور ان کا احسان عام ہے، سب پر ہے۔ تو یہاں سے آیت اللہ العظمیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے رسول خدا کے ساتھ امام زمانہ کی، یہ صفت ملتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شبیہ پیمبر ہیں۔ اس صفت میں بہت ساری صفات ہیں ہمارے امام کی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن یہ جو صفت ہے کہ ان کی رحمت، کے جیسے رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا گیا، رؤوف و رحیم کہا گیا کہ مؤمنین پر رؤوف و رحیم ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ فرماتی اسی طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام اہل ارض کے لیے، فقط مومنین کے لیے نہیں، تمام اہل ارض کے لیے رحیم ہیں، رؤوف ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور سب کو موقع دیں گے سدھرنے کا، اسلام قبول کرنے کا، کہ جس طرح رسول اللہ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ نرم دلی سے پیش آیا کرتے تھے، نرم رویے سے پیش آیا کرتے تھے، اسی طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ ایک صفت ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے، اس دنیا میں آئیں گے، جتنی مخلوقات ہوگی ان کے ساتھ رسول اللہ والا رویہ اختیار کریں گے، نرم گوشہ رویہ اختیار کریں گے، اور ان کی رحمت اور نرمی سے ہر انسان فیض یاب ہوگا، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مظلوموں کے امام ہوں گے، تمام جو بھی اس زمین پہ رہتے ہیں سب کے امام ہوں گے، اور سب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے، اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے، اور رسول اللہ کی اس صفت کا اظہار کریں گے اس دنیا میں، اور لوگوں کو عملاً دکھائیں گے کہ میں رسول اللہ کا وارث ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔